نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے اللہ سبحانہ وتعالی سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ عمران کی آیت 153 سے دیکھتے ہیں کہ اس میں مشکلات پر مشکلات کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا، تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک یا رب العالمین جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت 154 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب موت کا وقت ہی نہیں، جگہ بھی طے ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں اچھی زندگی اور اچھی موت عطا فرما جس سے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ آیت 155 میں ہم بزدلی کی وجہ جانیں گے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بزدلی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یا رب العالمین تو ہمارے بھی تمام گناہ بغیر حساب کے بخش دینا۔ آیت 156 to 158 میں یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی موت دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہ احساس انسان کو ہر گناہ کرنے سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین۔ اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بے شک یا رب العالمین، انسان جتنا بھی جی لے آنا تو تیرے پاس ہی ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں عزت اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ آیت 159 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ لیڈر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔
ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور بے شک تو ہی مضبوط ترین سہارا ہے۔ اے اللہ اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانی جو پڑھتے ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔